السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وچ شاہ جی اور میں ہوں سید وجاہت علی شاہ۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا بہت ہی امیزنگ پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے، کیونکہ سچ بولنے کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے لیکن کر کے کوئی کوئی دکھاتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ اپنے فینس کو، اپنے فالوورز کو حق سا چلے کوبروں کے نام سے بلاتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے آج میرے ساتھ کون موجود ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹک ٹاک پہ آپ جو آئی ڈی دیکھتے ہیں حق سچ والے، آج میرے ساتھ وہ حق سچ والی شخصیت موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی جرنی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر جی۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ میرے پاس یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے تو میرے ناظرین یہ بات جاننا چاہیں گے کہ یہ حق سچ والے کون ہیں؟ آپ سچ بولے، دیکھیں میں نے بس آئی ڈی بنائی ہوئی ہے کہ سچی باتیں دوبارہ کا ظلم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سچی باتیں میں کرتا ہوں بالکل اور آگ سچ کی بات کرتا ہوں، ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ بالکل آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ پھر سوشل میڈیا پہ آئیں گے، حق کی بات کریں گے، کچھ ہو جائے گا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ جان کس نے دی ہے؟ رب نے دی ہے، اللہ پاک نے دی ہے، تو اللہ پاک کو ہی دینی ہے۔ پھر ہم نے بالکل تو ہم ڈریں کیوں؟ پھر حق کی بات ہم کیوں نہ کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے تو سر۔ دین، سوری آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں دین کی بات، دین سے ہم لوگ بہت دور ہیں، ہم دین سے بہت دور ہیں، ہمیں یہ دنیا بہت اچھی لگ گئی ہے، ہم اس میں مگن ہو گئے ہیں۔ نہ نماز ہم پڑھتے ہیں ٹائم پہ، فجر پڑھتے ہیں، زور ہوتی ہی نہیں ہے۔ زور یہ ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں کام کاج میں۔ تو عصر ہے، عصر چائے پینے میں گزار دیتے ہیں ہم، بالکل تو کوئی گیدرنگ میں گزار دیتا ہے۔ مغرب ہے، کام سے چھٹی ہوگی، دکانیں بند کرنے میں، کاروبار بند کرنے میں وہاں گزار دیں گے ہم۔ عشاء گھر جا کے سو جائیں گے ہم بالکل بچوں کے ساتھ۔ تو ایسے پھر دیکھیں دین سے ہم بہت دور ہیں۔ تو شادیاں لوگ جو ہے چار چار کرنے کے لیے ماہر ہیں، خوش ہیں۔ تو مطلب دیکھیں شادیاں لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 نمازیں ہم سے سنبھالنے نہیں ہوتی۔ بالکل، جو سنت ہے وہ اویل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن جو ہمارے پاس فرض ہے، جو سب سے لازم چیز ہے، نماز جو سب سے پہلی ہے، وہ لوگ نہیں جی کرتے۔ بالکل تو سر آپ کو ہم لوگ جانتے ہیں، آپ کے ناظرین جانتے ہیں حق سچ والے کے نام سے، جی۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ نام میرا جی عاقب ہے۔ تو یہ شانی جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے، میرا دوست ہے، ایک بہت قریبی دوست ہے، تو فوت ہو گیا، ابھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کی یاد کے لیے جو ہے ایک اچھے کام کے لیے میں نے ایک آئی ڈی بنائی ہے۔ مطلب میرا کنٹینٹ ہے جو زیادہ اسلامک ہے۔ بالکل تو حق سچ کا مطلب ہے کہ سچی بات، حق کی بات، اس پہ ڈٹے رہنا، قائم رہنا۔ تو اس وجہ سے بس یہ سٹارٹ میں نے بس ایسے ہی کیا، شغل میں لے لی، بس گھر میں بیٹھا تھا ایسے فضول، بس تنگ ہو رہا تھا تو میں نے موبائل اٹھایا۔ ٹک ٹاک ویسے میں یوز کرتا رہتا، کوئی لگاتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بدماشیاں ٹک ٹاک پہ۔ آج کل جو یہ ینگ جنریشن ہے ہماری، بالکل چھوٹے چھوٹے، تو اس وجہ سے میں نے بس موبائل ایسے اٹھایا ہی ہے۔ میں نے بولا کہ آج کل نہ میں پتہ نہیں واٹس ایپ پہ جو گولی نہ مار سکوں، ٹک ٹاک میں جو نہ گولی مار سکوں، اس وجہ سے ایسے بس فضول بس لگائی ہے۔ تو وہ 10,000 اس پہ ویو آ گئی۔ اچھا میں پریشان ہو گیا، میں نے بولا یہ کیا ہے؟ تو نیچے بازار میں گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو جا کے دیکھا وہ لاکھوں میں گئی ہوئی ہے ویڈیو۔ ایسے بس شوق پیدا ہوا ہے۔ پھر پہلے میں بھی بدماشی کی ویڈیو بناتا تھا، پہلے میں بھی جو ہے اس طرح کے بس فضول زندگی گزار رہا تھا سمجھو۔ تو اس کے بعد شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہدایت دی ہے مجھے، تو اللہ کی طرف گیا ہوں، تو ابھی زندگی اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوب۔ آپ نے جو ایک ذمہ اٹھایا ہے اپنے لیے، یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس میں جی مزید کامیابیاں ہوں، کمرانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ سر سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے بس کچھ بھی نہیں، بس یہ عام روٹین جیسے کام کاج کرتے ہیں بس۔ تو کیا کام تھا آپ کا؟ میں دیہڑی دار مزدور ہوں بس۔ پہلے میری دکان تھی پرندوں کی، تو اس وجہ سے ہر جگہ منافقت ہے، سیدھی بات۔ ابھی یہ ویڈیو میری دیکھ رہے بھی ہوں گے وہ، ابٹاباد منڈی، گول منڈی میں میری دکان تھی۔ تو 5-10 منٹ میں نماز کے لیے بس جاتا تھا باہر مسجد، اچھا تو پیچھے سے کوئی کسٹمر میرا آ جاتا تھا، یہ جاننے والا کوئی، تو یہ بولتے ہیں نہیں جی وہ نہیں ہے، وہ دکان چھوڑ کے چلا گیا، اوہ، ابھی نہیں آتا وہ۔
اس طرح کی منافقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس طرح کی منافقت سے ہمیں بچنا بھی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اس وجہ سے پھر میں نے چھوڑ ہی دیا دکان. یعنی سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے آپ ایک کاروباری شخصیت تھے. بالکل ایسا ہی نہیں، ہے ویسے اتنا بڑا کاروباری نہیں، اپنے آپ کو میں کچھ بھی نہیں مانتا. میری پہچان ہے خاک، غریب انسان ہوں بس، دیہڑی دار مزدور ہوں بس. بالکل ایسے ہے. کاروبار تو ویسے بھی کاروبار ہے سر. اگر آپ ریڈی بھی لگاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک کاروبار ہے. بالکل، یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. کام ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی جرنی تھی سر، یہ آپ کی جو سٹارٹ ہوا، یہ آپ کا صرف ایک ویڈیو سے ہوا. آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ لاکھوں میں گئی، اس کے بعد آپ کو اس کا شوق پیدا ہو گیا ایسے. بالکل ایسا ہوا. ایسے ہی ہے سر. تو اللہ پاک مجھے دوسری طرف لے کے گئے ہیں کہ میں اسلامی بات کرنے لگ گیا ہوں. پہلے نہیں کر رہا تھا، اس کے بعد پھر میں اسلامی طریقے پہ چلا ہوں. اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے، تو شکر الحمدللہ. ابھی اللہ پاک نے عزت بھی اتنی دی ہوئی ہے. جیسے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے تو آپ نے مجھے بلایا ہے. بالکل. تو ایسے ابھی روڈ سے چل رہا ہوتا ہوں، زیادہ میں اکثر پیدل چلتا رہتا ہوں. روڈ پہ چل رہا ہوتا ہوں، کوئی بائک والا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی والا کھڑا ہو جاتا ہے. پیار محبت خلوص، کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں مجھے ٹک ٹاک پہ. یہ بھی اللہ پاک نے عزت دی ہے. تو دوسرا، لوگ زیادہ منافقت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی اللہ پاک نے عزت مجھے کس نے دی؟ اللہ پاک نے دی ہے، تو ذلت بھی وہی دیں گے. میں انسان ہے آج کل، یہ بس وہ کھا گیا تھے میرا گیا، بس وہ بات ہے جو ہماری. بالکل ایسا ہی ہے سر. جب آپ نے یہ ویڈیوز وغیرہ شروع کی تو اس میں آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا آپ کے ساتھ؟ فیملی کا پہلے جو ہے، فیملی بول رہے تھے، مطلب میرے گھر سے نہیں بول رہے تھے، لیکن رشتہ داروں میں لوگ باتیں کر رہے تھے. میرے رشتہ دار وہ بول رہے تھے کہ اٹھا کے لے جائے گا کوئی. سچی باتیں ہر ایک وزم نہیں ہوتی نا، ایسے ہی ہے. اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی مار دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی وہ کر دے گا. میں نے بولا جان اللہ نے دی ہے تو اللہ کو ہی دیں گے واپس. میں اس حق کی بات سے پیچھے نہیں ہو سکتا. سچ والا کام میں بند نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے منہ بھی ہم بند نہیں کر سکتے. وہ گٹر ہیں، وہ کھلے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنے، کسی کو کوئی بھی چپ نہیں کروا سکتا، کیونکہ ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ زمانہ کیا کہے گا تو شاید ہم کبھی کچھ بھی نہ کر سکیں. بالکل یہی بات ہے سر. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں؟ نہیں، ویسے کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کرتا، کسی کو میں لے کے ایسے کسی کے اوپر ویڈیو میں نہیں بناتا. ٹھیک. بات ایسی کرتا ہوں کہ سب کو اچھی بھی لگے، اس پہ عمل بھی لوگ کریں. تو ویسی بات میں کرتا ہوں. مطلب ویسے دوست زیادہ میں نے بنائی نہیں ہیں. دوستوں کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. وہ اجمل بخاری صاحب بولتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے دوست اتنے بناتے ہی نہیں ہوں. آج کل یاری کے قابل ہے ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. بالکل. جو مخلص بس مل گیا تو اس کو سنبھال کے رکھو. ہے نہیں ہے اس دور میں، اس دنیا میں نفسا نفسی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ یار مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ سب کچھ؟ جی لگا کوئی تھا، سٹیج ایسا آیا ہو بیچ میں سے لگا تھا مجھے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس یہ لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں، مجھے باتیں کرتے ہیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. بس اس وجہ سے میرا کوئی دل جو ہے ٹوٹ گیا تھا. پھر اس وجہ سے میں چھوڑنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا لوگوں کو چھوڑیں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو چینٹے اپنے اوپر آئیں گی. تو اس وجہ سے میں نے بولا بس لگے رہیں، لوگوں کے منہ ہم بند نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے جی. ناظرین، اگر آپ لوگ بھی اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ رہے ہیں، یا کسی کام کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑ کے اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس بھائی کی موٹیویشن ضرور لینی چاہیے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنا کام انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا میں بناتا رہوں گا. تو سر اس نیگیٹیوٹی کو، یہ جو نیگیٹیو کمنٹس وغیرہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو آئے ہیں، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا؟ بس میں نے غور ہی نہیں کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اگنور کیا آپ نے؟ اگنور کیا. بس کسی کو ایک دو کو جواب دیتا رہا ہوں. پہلے مطلب ویسے پہلے زیادہ مجھے پتہ نہیں تھا سوشل میڈیا کا نا. ٹھیک. تو بس ایک دوست کے ساتھ میں نے مشورہ بھی کیا، وہ بولتا ہے اگنور کرو. ابھی تو نئی آئی ڈی ہے، اور آگے چلے گی، لوگ اور چلیں گے، اور باتیں کریں گے. تو اس وجہ سے میں نے بس اگنور کیا. یہ دھمکیاں بھی ابھی بہت دے رہے ہیں لوگ، مجھے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اچھا، آپ کو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں؟ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. دھمکی آپ کو جس نے دی ہے، کیا اس کا نام آپ بتانا چاہیں گے؟ نہیں، نام مجھے نہیں، لیکن منصرے کا وہ مجھے کال بھی آئی ہے. میں نے اس کو نمبر بھی دیا اپنا. میں نے بولا ہے کوئی مسئلہ ہے تو بات کرو میرے ساتھ. بولتا ہے مولا علی کی ویڈیو نہیں بنایا کرو، درباروں کے خلاف ویڈیو نہیں بنایا کرو. اچھا. میں نے بولا درباروں کی وہ بھی حق کی بات میں کرتا ہوں. درباروں پہ جو ہے جانا جائز ہے، میں خود ملانگ ہوں، پکا سچا ملانگ ہوں، ماننے والا ہوں. لیکن میں یہ کام نہیں کرتا کہ جا کے سجدے دوں قبروں کے.
قبروں پہ ٹکرے ماروں جا کے. وہ تو ایک سیدھا سیدھا شرک ہے. دیکھیں اللہ کے ساتھ شرک ہے. پیر صاحب پڑے ہوئے ہیں نیچے, وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں, ہم دعا کریں گے ان کے لیے تو وہ ان کو کچھ ہوگا. تو یہ آج کل لوگ بولتے ہیں پیر صاحب یہ دے دو, پیر صاحب وہ دے دو. پیر کچھ بھی نہیں دے سکتا, اللہ دے گا, جو دے گا اللہ کی ذات دے گی ہمیں. آپ کا اختلاف ان سے کیا تھا جنہوں نے آپ کو اس چیز کی دھمکیاں وغیرہ دی ہیں؟ کس طرح مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں وغیرہ بھی آئی ہیں, میں نے ان کو اپنا نمبر بھی دیا ہے کہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی انہوں نے تو بولا ان کا کہ اختلاف مولا علی سے تھا یا درباروں سے تھا؟ مولا علی کی بھی بات وہ کر رہے تھے, تو میں نے پھر ان کو پورا قصہ سنایا نا, درباروں کا بھی اس طرح بھی. تو اس وجہ سے پھر مولا علی کو بولتا ہے کہ تم بولتے ہو کہ ہم ایسے ملنگ ہیں, کہ میں نے بولا زبان پاک ہوتی نہیں ہے, شرابیں پیتے ہو, گندے منہ سے نعرے لگاتے ہو, پھر پاک نام ہے, پاک ہستی ہے مولا علی شیر خدا. تو اس وجہ سے ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے, کڑے باندھ کے ڈانس کرتے ہیں. بالکل. نیچے اوپر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے, غسل کے فرائضوں کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بنے ہوئے ہیں جی میں ملنگ ہے, جی ملنگ سو کے نعرے. ان کا کیا فائدہ ہے؟ مولا علی دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی جیسے گزاری ہے, انہوں نے اپنے طور طریقے جس طرح گزارے ہیں, تو ملنگ سچے بنتے ہو تو پھر ان کی جیسی زندگی بھی بناؤ اپنی, ان کی جیسی زندگیاں اپنی بنائیں آپ, پھر ملنگ, پھر بولو کہ ہم ملنگ ہیں. مولا علی کو چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. اچھا, بلو دی بیلٹ کچھ لوگ بات کرتے ہیں, اچھا جی, تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بلو دی بیلٹ ابھی میں ٹارگٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتا, میری باتوں سے برا بھی نہ منائے کوئی. بالکل. حق کی سے اور سچ کی بات میں کرتا ہوں. جیسے دیکھیں یہ ماموں ہے ٹک ٹاکر, منصرے والا, لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. ویسے دین کی بات جو کرتا ہے اس کو تو لوگ پسند ہی نہیں کرتے, اور سچی بات ہے کون کسی کو پسند نہیں کرتا ایسے. وہ مطلب دیکھیں ہماری بہنیں بھی دیکھتی ہیں ٹک ٹاک, مائیں بھی دیکھتی ہے, تو ہر بندہ دیکھتا ہے ٹک ٹاک. ابھی گندی بےہودہ باتیں کرتے ہیں, کوئی وہ اوپر ہے کہ وہ بازی سردار ہمارا بھائی ہے ہمارا, وہ بھی میں برا نہیں منائے اگر وہ دیکھے گا ویڈیو میری. بالکل. کوئی پازیٹیو میسج ان دونوں کو دینا چاہتے ہیں؟ مطلب یہی میں بولتا ہوں کہ ایسی گندی باتیں نہیں کیا کریں, دین کی بات. وہ بازی سردار کو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوتا ہوں, دین کی باتیں کرتا بھی ہے. تو ماموں کو پہلے میں لائیو بھی بیٹھنے لگ گیا تھا, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا لائیو بھی. ماموں کو میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا, مطلب لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کو گالیاں بھی دیتا ہے, عورت ذات کو گالی دے رہا ہے وہ. یہ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے. بالکل. ڈالر کے لیے, چند پیسوں کے لیے, یہ پیسے آج یہ دنیا میں ہی ہیں, بس وقتی ہے یہ چیزیں. تو میرا میسج ہے یہ ان سب سے, جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں ہمارے بھائی ہیں سارے, تو ایک اچھا کنٹینٹ رکھیں, اپنی ایک اچھی بات کریں, حق سچ کی بات کریں, حق سچ کا ساتھ دیں, تو دین کی بات کریں, اچھی بات کریں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو, کچھ عمل کریں لوگ اس پہ. بالکل ایسے ہی ہے جی. آپ کے فینس کی طرف آتے ہیں, فینس کو آپ کہتے ہیں حق سچ چلے کوبرے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ بس حق سچ والے ہیں نا جی, میں یہی چاہتا ہوں کہ حق سچ والا عربی بن جائے, ہر کوئی حق سچ کی بات کرے, حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوا. بھی دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ٹک ٹاک پہ, میں بات کرتا ہوں, بس لوگ کمنٹ کرتے ہیں بس اوپر کی نیچے, اور بھی گانا چانا آیا, ڈانس آیا, بس اس کے اوپر لگ گئی, میری بات بھول گئے. تو بات ابھی دیکھیں کوئی کریں تو اس پہ پھر قائم رہنا ہے, ڈٹے رہنا اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے جی. آپ اپنے فینس کو حق سچ کا کوبرا صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سچ کی بات حق سچ کی بات کریں, میرے ساتھ کھڑے ہوں, میرے ساتھ بات کریں حق کی بات, میرے ساتھ میرے بازو بنے. میں بات کر رہا ہوں تو میری باتوں میں وزن نہیں ہے, پیچھے 10-15 بندے کھڑے ہو کے میرا منہ دیکھیں گے کیا بول رہا ہے, بولتا ہی کوئی نہیں ہے میرے ساتھ. بالکل. پھر ایسے فائدہ نہیں ہے میں اکیلا بول رہا ہوں اس طرح کھڑا ہو کے. اچھا سر, آپ کے فینس اکثر آپ سے ملاقات کا کہتے ہیں, آپ کی ایک ویڈیو نظروں سے گزری کہ آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ ایک بہت جلد گرینڈ میٹنگ کا بھی انعقاد کرنے والا ہوں, تو وہ میٹنگ کب ہونے والی ہے؟ ہمارے کیمرے کی وساطت سے بتائیے. میٹنگ انشاءاللہ جی رکھتے ہیں نیکسٹ جو فرائیڈے آ رہا ہے, تو وہ فرائیڈے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپ کمنگ فرائیڈے جو آ رہا ہے. لوکیشن آپ بتا دیں. لوکیشن بھی انشاءاللہ کوئی اچھی سی چوز کر کے حق سچ والے آئی ڈی پہ ہم انشاءاللہ حق سچ چلے ہو 10 ہو کمنٹ پہ 10 ہو ذرا کیڑی لوکیشن ہونی چاہیے. ہاں کمنٹ میں اگر بتائیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کہاں دیکھنا, کہاں ملنا چاہتے ہیں. جیسے کمنٹ ہوتے زیادہ لائک ہوئے تھے اسی لوکیشن پہ کیوں جی. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر یہاں پہ میرے پاس کچھ ریپڈ فائر کے کوسچنز ہیں, میں آپ سے وہ کروں گا. اور میرے ناظرین, ہمارے ناظرین کو یہ سیگمنٹ ہمارا بہت پسند ہے, اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے چاہنے والے
آپ کے چاہنے والے یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کیا چیز پسند ہے. تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا سچ یا رشتے؟ سچ. سچ. عزت یا محبت؟ عزت. عزت. پیسہ یا سکون؟ سکون جی. سکون. شہرت یا حقیقت؟ حقیقت. حقیقت. اکیلے رہنا یا بناوٹی لوگوں کے ساتھ رہنا؟ اکیلے رہنا جی. اکیلے رہنا زیادہ بہتر ہے. جی. دل یا دماغ؟ کہاں سے سوچتے ہیں؟ دماغ سے. دماغ سے. کامیابی یا کمپیوٹر خوشی؟ جی. کامیابی یا خوشی؟ خوشی. خوشی. ماضی یا حال؟ حال. حال. معاف کر دینا یا بدلہ لینا؟ معاف کر دینا جی. معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. سادگی یا دکھاوا؟ سادگی. بہت عاجزی. بہت بہت شکریہ سر، آپ میرے ساتھ موجود تھے یہاں پہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. میں آپ کا ایک دفعہ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، مجھے اور حق سچ والوں کو اس دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں اور آپ ہمیں دیکھتے رہیں. مجھے اور حق سچ والوں کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.